نماز پڑھنا شروع کر دیا، یہ شریعت کی باتیں ہیں، یہ تو بہت اچھی ہے۔ اب شریعت سے ہٹ کر کے کون سی باتیں معلوم ہیں، اب اس کی بھی مثال کے طور پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے، نماز میں کون کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہے، نماز میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہے، رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں اگر کسی طرح کی بھول سے کوئی بات چھوٹ گئی تو اس وقت ہماری نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، یہ سب باتیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ سب باتیں معلوم نہیں ہے۔ اب جتنی باتیں معلوم ہیں اس سے ملتی جلتی اپنی عقل میں، اپنے دماغ میں شریعت کے مطابق ہو یا ہٹ کر کے ہو، جو باتیں آئی اس پر عمل کر لیا، اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہم نے بالکل صحیح طریقے سے پڑھ لیا۔ یہ ایک بات ہم نے سمجھانے کے لیے نماز والی ہم نے کہی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات میں، تو اب آئیے کیسے ہم یہاں زندگی گزاریں گے؟ تو ہمارا یہاں کا زندگی گزارنا شریعت کے مطابق ہوگا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والی زندگی ہماری ہوگی، تو ہم شریعت سے ہی میں ہی تلاشتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی کرنے کے لیے اسے کرنا ہے، اور جن باتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے، یہی دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رب کا حقیقی بندہ بن جائے، محبوب بندہ بن جائے، اپنے رب کا لاڈلا بندہ بن جائے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جینے کو کہا ویسے جیو، جیسے کمانے کو کہا اس طریقے سے کماؤ، جیسے کپڑا پہننے کو کہا اس طریقے کا کپڑا پہنو، جیسے کھانے کو کہا ویسے کھاؤ، جیسے سونے کا حکم دیا ویسے سو۔ یعنی دنیا کی زندگی اگر ہماری سنت کے مطابق اگر چل رہی ہے، سنت کے مطابق گزر رہی ہے، تب جا کر کے ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اگر سنت کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے تو پھر یہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر جو کام بھی ہم کر رہے ہوں، ہر ایک کام کے کرنے کا طریقہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ شریعت کے تمام احکامات قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں، اور انہی احکامات کو تفصیل کے ساتھ بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر، شریعت کے تمام احکامات کو، قرآن کریم کے اندر کے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نازل فرمائے ہیں، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کو صاف اور ستھرے انداز میں بیان فرمایا، اور تمام احکامات کو کر کے بھی دکھلا گئے کہ اللہ کے بندو، نماز تمہیں اس طریقے سے پڑھنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ایسے کرنا ہے، حج کی ادائیگی ایسے کرنا ہے، عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ یہ ہے،
چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ یہ ہے, کپڑا پہننے کا طریقہ یہ ہے, سونے کا طریقہ یہ ہے, کھانے پینے کا طریقہ یہ ہے, کمانے کا طریقہ یہ ہے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرعی طریقوں کو بتلا دیا. اور جب رب کریم نے, اللہ نے جب چاہا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. اس وقت سے لے کر قیامت تک اب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے, دوسرا قرآن نہیں آئے گا, کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی, کوئی دوسرا دھرم اور مذہب نہیں آئے گا. یہی قرآن, یہی شریعت, یہی نبی کی امت بن کر کے قیامت تک جو آدمی بھی اس دنیا کے اندر جیے گا وہ اللہ کا مقبول و محبوب بندہ ہوگا. اور جو آدمی بھی اس شریعت سے ہٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ ہٹ کر کے اگر دنیا میں زندگی گزارے گا تو پھر وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں بنے گا, بلکہ مبغوض و مردود بندہ بن کر دنیا سے جائے گا. تو اتنی باتیں سمجھ لینے کے بعد یہ بات تو اچھی طرح سے صاف اور ستھری ہو جاتی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سنت کا طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, چونکہ بغیر اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے سنت کا. جو آدمی بھی سنت پر عمل کرے گا ہر ایک کام کے اندر وہی کامیاب ہوگا, اور جو سنت کے خلاف کام کرے گا وہ کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا ہے. چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو, روزے کا معاملہ ہو, زکوٰۃ کا معاملہ ہو, حج کا معاملہ ہو, دنیا میں کمانے دھمانے کا معاملہ ہو, ایک دوسرے سے معاملات کا معاملہ ہو, یا اپنے گھر کے اندر معاملہ, بیوی بچوں باپ ماں رشتہ دار دوست احباب اور دوسرے لوگوں سے جو بھی معاملہ ہو, اگر سنت اور شریعت کے مطابق اگر کام کر رہا ہے تب جا کر کے انسان کامیاب ہوگا. اور سنت و شریعت کے خلاف اگر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی ترقی پر چلا جائے, دولت جتنا کما لے, بلڈنگ بنگلہ زمین موٹر گاڑی بزنس جتنا زیادہ پھیلا لے, دنیا والوں کی نظر میں تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے, مگر اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں کامیاب ہوگا جو بھی, اللہ نے یہ دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا, بلکہ پروردگار عالم نے تو حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ نے تو فرمایا کہ میرے بندو جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو بیٹھ کر کے نہ رہو بلکہ زمین کے اندر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کی روزی تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. آگے اللہ نے قید لگا دیا کہ دیکھو نماز کی ادائیگی کر لینے کے بعد اگر دنیا کمانے میں, روزی کے تلاشنے میں اگر تم لگ گئے تو یاد پھر رکھ لینا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں لگ کر کے پھر تم اللہ کو بھول جاؤ. اس لیے دنیا بھی کماتے رہو, نوکری کر رہے ہو نوکری کرتے رہو, بزنس کر رہے ہو بزنس کرتے رہو, جو کام بھی کر رہے ہو کرتے رہو, دل سے اللہ اللہ تو کم سے کم پڑھتے رہو. دل سے اللہ اللہ پڑھنا کوئی بھاری بات نہیں. اور لفظ اللہ یہ اتنا بھاری بھی نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یاد نہ ہو, چاہے وہ انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو, لیکن لفظ اللہ سب کو یاد ہے. اور علماء نے لکھا ہے, کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے بہتر اور تمام ذکروں کا سردار لفظ اللہ 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 ہے. اور اتنا آسان ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام دھندا کرتے دل میں پڑھ رہا ہے, دنیا والا جانتا نہیں. ہمارے رب سے ہمارے دل کا تعلق جڑا ہوا ہے.
इसलिए लाइट कहां से आई है? ट्रांसफार्मर से। तार जोड़ करके यहां तक तो ले आए, तार दिखता है, लेकिन ये जो लाइन उसके जरिए आई है, किसी ने उसको देखा है? किसी ने नहीं देखा है। जब इंसान चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, काम धंधा करते हुए दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहता है, तो सिर्फ पढ़ने वाला जानता है, ऊपर रब जानता है। और इस जिक्र का दिल से एक तार जुड़ा हुआ है, रब्बे कायनात से जुड़ा रहता है हमेशा, जो दुनिया वालों को ये नजर नहीं आता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कमाते हैं, गाड़ी से चलते फिरते हैं, सारी दुनिया वाले देखते हैं, मगर कल्बी जिक्र को, दिल से जिक्र करने के से जो जिक्र होता है उसको कोई नहीं जानता। सिर्फ जिक्र करने वाला दिल जानता है, अल्लाह जानता है। इसलिए दिल से जिक्र करना अल्लाह के नजदीक और भी अफजल और बेहतर है। बहरहाल परवरदिगार आलम ने तो कुरान करीम के अंदर फरमाया, फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरा, कि मेरे बंदो नमाज मुकम्मल कर चुको तो बैठ करके रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जमीन बहुत लंबी चौड़ी है, जहां तुम चलो फिरो अल्लाह की रोजी तलाश करो। हराम खाने पर के खाना ले करके तुम न बैठ जाओ, यानी इस इंतजार में न बैठ जाओ कि लोग जो है भीख में कुछ दे देंगे और खा लेंगे। सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में खिलाफत का वक्त था। एक रोज मस्जिद में तशरीफ ले गए, देखा कि चंद लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह 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 कर रहे हैं। अब बताइए, मस्जिद में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करना बड़े सवाब का काम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, पूछा, तुम लोग जो यहाँ बैठ करके काम धंधा छोड़ करके बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तुम लोग कौन हो? इन लोगों ने कहा कि हम लोग मुतवक्किलीन हैं। मुतवक्किल के असल माना आते हैं कि दुनिया को छोड़ करके, दुनिया का काम काज सारी चीजों को छोड़ करके आदमी अल्लाह पर कामिलो मुकम्मल भरोसा करके बैठ जाए, कि जब अल्लाह ने रोजी का वादा किया है अल्लाह खिलाएगा, भरोसा करके बैठ जाए। मुतवक्किल का ये मतलब होता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने कहा कि हम लोग मुतवक्किल हैं, मुतवक्किलीन हैं। हजरत उमर डंडा लेकर के आए और दौड़ाया, कहा कि मुतवक्किलीन हो, चलो जाओ जंगल में जाकर के लकड़ी काटो, मार्केट में बेचो और रोजी रोटी कमाओ, मेहनत की कमाई से पेट भरो। तुम यहाँ आकर के बैठ गए कि लोग ज़कात फितरा की रकम ला करके, खाना ला करके देंगे और तुम ठूसो। चलो जाओ, कमाओ धमाओ। मेहनत की कमाई जो हलाल रोजी है उससे अपनी जरूरतें पूरी करो, अपना पेट भरो, अपने बीवी बच्चों का पेट भरो। ये नहीं कि लोगों के ज़कात फितरा पर तुम भरोसा करके बैठ जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये हुक्म दिया इस आयत के अंदर, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह की रोजी तलाश करो। नमाज के पढ़ने का ये मतलब नहीं है। बहुत सारे हजरात चलते चलाते एक बात कह देते हैं कि अरे काम में इतने उलझे हुए हैं कि नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। ऐसा कहीं हुआ है? चाहे काम का जितना प्रेशर हो, आदमी खाना खाता है, भूख लगती है खाता है, प्यास लगती है पीता है, बैतुल खला लगती है लेटरिन जाता है, पेशाब करता है, नींद आती है सोता है, दवा की जरूरत पड़ती है दवा खाता है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है डॉक्टर के पास जाता है। यानी सारी जरूरतों को पूरी करने का वक्त मिल जाता है, मगर नमाज के लिए फौरन जबान से लोग निकाल देते हैं कि काम का इतना प्रेशर है, नमाज का वक्त नहीं निकलता। हमसे भी कई लोगों ने कहा, फिर हमने समझाया, मानना ना मानना तो उनका काम है, लेकिन ये समझने की बात